من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی کائے کی، کون بتائے گا؟ جی مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا 6 مقامات پر واجب ہے۔ پڑھتے پڑھتے اب ہم آ گئے 5ویں مقام کو پڑھا تھا ہم نے، وہ کیا تھا؟ باب اشتغال۔ اس کی ہم نے توضیح دی تھی۔ باب اشتغال کی کیا توضیح دی تھی؟ کہ باب اشتغال یعنی ایک اسم، وہ اسم ہے کہ جس کا عامل پوشیدہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عامل کی تفسیر کر رہا ہو ایک فعل یا شبہ فعل جو اس اسم کے بعد ذکر ہو رہا ہے، جیسے زیدن ضربتو ہو، زیدن ضربتو ہو، سمجھ رہے ہو نہیں؟ ارے بولو۔ تو زیدن ضربتو ہو میں، زیدن ضربتو میں ہو میں زید کو کی وہ کر رہے تھے ہم، کیا کر رہے تھے کہ زید، وہی باب اشتغال کی بات چل رہی تھی کہ ایک اسم ہے تو اس میں زیدن ضربتو میں زید سے پہلے ایک عامل پوشیدہ ہے، مقدر ہے، اور اس عامل کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ ضربتو ہو، جو بعد میں ایک فعل ذکر ہے، اور یہ بعد والا فعل مشغول ہو گیا ہے اس اسم سے، یعنی زید میں عمل کرنے سے مشغول ہو گیا، یعنی اب زید میں عمل نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے۔ اس طریقے سے کیا کریے، ضربتو ہو میں، ضربتو ہو میں اگر عمل نہ کر رہا ہوتا تو پھر یہ زید میں عمل کرتا، اسے کہتے ہیں باب اشتغال۔ تو اب اس اسم کو جو زیدن ضربتو ہوا ہے، اس کا زید کا عامل مقدر ہے نہیں ہے، بات چل رہی مفعول بہ کے عامل کے مقدر ہونے کی واجب، یہ ہم نے بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ باب اشتغال کی اور بہت سی فروعات ہیں جو اسی کے جب باب آئے گا اس میں بیان کریں گے۔ فی الحال یہاں پر اس کی چل رہی تھی مفعول بہ کے عامل کے مقدر ہونے کی واجب ہے، ورنہ تو باب اشتغال میں اگر جا کے جب آگے آئے گا پڑھیں گے تو عامل کبھی کہتے ہیں رفع دینا واجب ہے، کہیں کہتے ہیں نصب دینا واجب ہے، تو ہماری یہاں پہ جو بحث میں شامل ہے وہی ہے جہاں پر نصب دینا واجب ہے۔ بھائی منصوب کی تو بات چل رہی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، ورنہ بعض جگہ رفع دینا واجب ہے، کہیں جائز ہے، وہ قسمیں آگے آئیں گی۔ السادس، سادس یعنی چھٹا، کیا؟ حذف کرنا واجب، اس کا چھٹا مورد ہے المنادا۔ منادا وہو اسمن، وہ ایک اسم ہوتا ہے، مدعو بأحد حروف النداء، جو حروف ندا میں سے کسی ایک کے ذریعے سے پکارا جائے، جس کو بلایا جائے، یا کے ذریعے سے، یا زیدن، ایاز، یا عبداللہ، اے اور حمزہ مفتوحہ، یہ حروف ندا ہیں، یا ہے، ایا ہے، حیا ہے، اے ہے، اور حمزہ مفتوحہ آ۔ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جس کو بلایا جاتا ہے اس اسم کو کہتے ہیں منادا۔ منادا صرفی اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں مفعول منادا، ما قبل آخر کو وہی میم مضموم شروع میں ما قبل آخر مفتوح ہے منادا، اس میں یعنی منادا یعنی ندا دیا ہوا، جسے ندا دی گئی ہو، جسے بلایا گیا ہو، کس کے ذریعے سے؟ حروف ندا میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جسے بلایا جائے اس کو کہتے ہیں منادا۔ نحو جیسے یا عبداللہ، تو عبدا پہ کیا ہے؟ منصوب ہے، یا کے ذریعے سے ندا دی گئی ہے، تو اس عبدا جو منصوب ہے اس کا عامل مقدر ہونا واجب ہے۔ کیا ہے وہ عامل؟ اے ادعو عبداللہ، یا عبداللہ یعنی اے میں بلا رہا ہوں عبداللہ کو، ادعو فعل ہے، دیکھیے مقدر ہے نہیں ہے، اور یہ واجب ہے مقدر رکھنا۔ وحرف النداء قائم مقام ادعو او اطلب، حرف ندا جو ہوتے ہیں یہ
ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہوتے ہیں. جب آپ ان کے ذریعے سے کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہاں پر ادعو کہہ رہے ہیں آپ یا اطلبو میں طلب کر رہا ہوں عبداللہ کو. وقد یحذف حرف النداء لفظا کبھی کبھی حرف ندا لفظ میں حذف ہو جاتی ہے. اس کا یعنی ہے وہاں پہ لیکن لفظ میں حذف ہے. جیسے یوسف عارض عن ھذا تو آپ اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں نام لے کے یوسف. کیا مطلب آپ بلا رہے ہیں اسے یعنی اے یوسف ایسے ہی پڑھا ہوا رسول یہاں پر یوسف عارض عن ھذا تو اس کا مطلب ہے یا یوسف یا یہاں پر حرف ندا لفظاً حذف ہے. اقسامہ ابھی بات تمام اس کی ہو گئی. اقسام بتا رہے ہیں منادہ کے منادہ کی اقسام بتا رہے ہیں منادہ کی کچھ قسمیں. اقسامہ یعنی اقسام منادہ. وعلم جان لو ان المنادى علی خمسۃ اقسام منادہ کی 5 قسمیں ہیں. علی خمسۃ اقسام 5 قسموں پر ہے منادہ یعنی اس کی 5 قسمیں ہیں. یا تو منادہ جس کو آپ حرف ندا کے ذریعے سے بلا رہے ہیں یا تو مفرد معرفہ ہے مفرد ہے اور یا زید معرفہ ہے یا تو مفرد معرفہ ہے. مفرد ہے یعنی مفرد سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مفرد سے مراد مفرد تثنیہ جمع والا مفرد نہیں. مفرد تثنیہ والا جمع والا نہیں جو مضاف نہ ہو اور شبہ مضاف نہ ہو وہ مفرد یعنی مضاف کے مقابلے بھی ایک مفرد آتا ہے. مفرد کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے؟ ایک تو تثنیہ جمع کے مقابلے والا مفرد وہ الگ ہے. ایک جملے کے مقابلے والا مفرد کہ جملہ نہ ہو بس جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو یعنی مفرد ہو یعنی مفرد تثنیہ جمع وہ والا ہو سکتا ہے. الزیدان قائمان میں الزیدان مفرد ہے قائمان مفرد ہے. آپ کہیں گے تو تثنیہ ہے لیکن مفرد اس معنی میں ہے کہ وہ جملہ نہیں ہے یا شبہ جملہ نہیں ہے. ایک مفرد مضاف کے مقابلے پہ آتا ہے. عبداللہ مضاف ہے لیکن زیدون مضاف نہیں ہے. تو جمع ہے زیدون ویسے مفرد تثنیہ جمع والا جمع ہے لیکن مفرد ہے اس والا کے مضاف نہیں ہے. تو مفرد کا معنی خالی ایک ہی مفرد تثنیہ جمع والا مفرد نہیں ہوتا ہے. مفرد کبھی جملہ شبہ جملہ کے مقابلے والا مفرد ہوتا ہے. تو جملے کے مقابلے میں اگر مفرد بولا جا رہا ہے تو سمجھو مفرد کو بھی مفرد کہیں گے تثنیہ کو بھی مفرد کہیں گے جمع کو بھی مفرد کہیں گے. وہ مفرد تثنیہ جمع کیونکہ وہ جملہ نہیں ہے یا شبہ جملہ نہیں ہے. ایک مفرد مضاف کے مقابلے پہ ہوتا ہے تو مفرد تثنیہ جمع دونوں تینوں آ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مضاف نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں منادہ یعنی جس کو آپ بلا رہے ہیں زیدن یا زیدون یا زیدان تو منادہ یا تو مفرد معرفہ ہوگا مطلب وہو اسم المعرفتی وہ ایک ایسا اسم معرفہ ہے الذی لیس مضافا جو مضاف نہ ہو ولا شبیہا بھی اور نہ ہی اس کے شبیہ ہو یعنی شبیہ مضاف بھی نہ ہو. مضاف اور شبہ مضاف دونوں نہ ہو وہ مراد ہے یہاں پہ مفرد. کبھی آپ تثنیہ جمع سمجھ لو. دوسری قسم کیا ہے منادہ کی؟ النکرۃ المقصودہ. ایک نکرہ مقصودہ ہے. آپ نے تکے میں نہیں کہہ رہے ہیں بھائی رجل نکرہ ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں اے آدمی آپ کو پتہ ہے کسے کہہ رہے ہیں آپ اسے کہتے ہیں نکرہ مقصودہ قصد کیا ہے. وہی التی یہ نکرہ مقصودہ وہ ہے کہ اریدہ بہا جس کا ارادہ کیا گیا ہو معین ہو ولم تکن ایضا اور یہ بھی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو. یا رجلان یا رجلان وہ آدمی تو رجل نکرہ ہے نہیں ہے لیکن مقصودہ ہے. آپ کو کہہ رہے ہو کس کو کہہ رہے ہو آپ کو پتہ ہے معین. تیسری منادہ کی قسم مضاف وہو ما اضیف الی معبود. مضاف یعنی جو معبود کی طرف اضافہ. عبداللہ جب آپ کہیں گے یا عبداللہ عبد مضاف ہے اللہ. یا ابا الفضل یا ابا الفضل اب مضاف ہے فضل کی طرف. یا پھر شبیہ مضاف ہوگا. شبیہ مضاف ہوگا یعنی مضاف نہیں ہے مضاف جیسا ہوگا.
وَهُوَ الَّذِي شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ اتصل بہ شیء، جس سے کوئی چیز ملی ہو، من تمام معنی، پورے معنی کے ساتھ اس سے ملی ہوئی ہے، وما بعدہ، من تمام، اس کے تمام معنی سے اور اس کے ما بعد سے، اما ان یکون معمولا لہ، یا تو وہ اس کا معمول ہو یا معطوف ہو، یا طالعا جبلا، طالعا جبلا، یہ طالع جو ہے عامل ہے جبلا کے، لیکن یہ مضاف نہیں ہے، یا معطوف ہو، مثلا عامل نہ ہو معطوف۔ ایک قسم کیا ہے اس کی منادہ کی جسے آپ بلا رہے ہیں؟ النکرۃ الغیر المقصودہ، نکرہ غیر مقصودہ، ایک ہی رجل مقصود بھی ہو سکتا ہے غیر مقصود بھی ہو سکتا ہے، اے آدمی معین ہے، آپ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا ایسے ہی ایک اندھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کوئی اسے پتہ ہی نہیں ہے رجل ہے آدمی نہیں پتہ ہے، تو یہ نکرہ غیر مقصود ہے۔ وہو اسم الجنس، وہ ایک ایسا اسم جنس ہے، الذی لا یراد بہ فرد معین، کہ جس کا ارادہ نہیں کیا گیا ایک فرد معین نے اس کا ارادہ نہ کیا ہو۔ تو فالمنادا، اگر اب دیکھیں 5 قسمیں بتا دی، اعراب تو نہیں بتایا ابھی، اب بتائیں گے کہ کب کیا کیا پڑھیں گے آپ۔ فالمنادا، پس منادا ان کانا مفردن معرفتن، اگر مفرد معرفہ ہو، یا زیدو، یا زیدو، یا نکرہ مقصودہ ہو، یا رجلو، اے آدمی، یا رجلو، یا رجلو، تو منادہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، منادہ مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا، لیکن مبنی بر علامت رفع ہوگا، مبنی بر علامت رفع، مبنی بر علامت رفع، علامت کیا ہے؟ ضمہ۔ دیکھیں، یا رجلو، یا زیدو، یا الزیدانی، یا الزیدون، آپ کہیں گے مولانا یہ تو زیدو، زیدان، زیدون، یہ تو معرب ہیں کیونکہ وہاں پہ ضمہ تھا، یہاں الف نہیں۔ مبنی بر علامت رفع کا مطلب یہ ہے کہ مفرد میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ معرب، ضمہ، تو وہ مبنی بر ضمہ۔ تثنیہ میں الزیدان علامت رفع کیا تھی؟ الف، تو مبنی بر علامت رفع الف ہے وہاں، تو مبنی بر علامت رفع ہے وہ۔ یا الزیدون، مبنی بر علامت رفع کیا ہے؟ وہ واو ہے، تو مبنی بر اس پہ کہلائے گا۔ تو اگر نکرہ مقصود، آپ کا منادہ جس کو آپ بلا رہے ہیں، جس کو آپ بلا رہے ہیں، وہ منادہ اگر یا تو مفرد معرفہ ہو، یا زیدو، یا محمد، محمد مثلا محمد علی تو مضاف ہو جائے گا، یا محمد، یا محمد، یا علی، مفرد ہے معرفہ ہے، تو یہاں پر مفرد سے مراد تثنیہ جمع والا نہیں، مضاف نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، والا بھی نہیں ہے، یہاں والا مفرد بھی یہاں نہیں ہے، جملہ اور شبہ جملہ کے مقابلے والا، مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے والا بھی مفرد نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پر مفرد ہے مضاف کے مقابلے والا، کہ مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہاں پر مفرد تثنیہ جمع جو ہیں وہ تینوں مفرد شمار ہوں گے کیونکہ وہ مضاف نہیں۔ یا زیدو، یا الزیدانی، اب میں کہوں یا زیدان خالی، تو یہ معرفہ نہیں ہے، یا زیدانی، دو زید، الزیدان معرفہ ہے، یا زیدونا، زیدونا معرفہ نہیں، الزیدون معرفہ ہے، یا الزیدونا، تو یہ مبنی ہے، مبنی ہے یہ، لیکن علامت بنا کیا ہے؟ زیدوں میں ضمہ، زیدانے میں الف، زیدونہ میں واو، علامت بنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہر جگہ منصوب نہیں ہوتا، ابھی بتائیں گے۔ منادہ جب ہی منصوب ہوگا، جب ہی وہ ہوگا جب منصوب ہو، تب معرب ہوگا، ورنہ مبنی ہوگا۔ تو مبنی بار علامت رفع ہوگا، ہاں مبنی نہیں، آگے دیکھیے نہیں، آگے چلتے دیکھیں، تو مبنی ہوگا اگر آپ کا مضاف منادہ، یعنی آپ کا منادہ اگر مفرد معرفہ ہو یا نکرہ مقصودہ ہو، اے آدمی، یا رجلو، یا رجلو، یا الرجلان، یا الرجلون، رجال، یا الرجالو، نہیں نکرہ مقصودہ، یا رجلو، یا رجلانی، یا رجلان، یا رجالو، یا رجالو، مبنی بر علامت رفع نکرہ مقصودہ ہے آپ کا منادہ، یا مفرد معرفہ ہو زید، زیدان، زیدون، تو ایسی حالت میں اعراب کیا ہوگا؟ اعراب نہیں ہوگا، مبنی ہوں گے۔ پہلی بات تو مبنی ہوں گے کس علامت پہ؟
مبنی پر علامت رفع، جو علامت رفع ہے اسی پہ مبنی ہوں گے. آگے دیکھیے دیکھیے ان کا نا مفردن معرفتن، آپ کا منادا اگر مفرد معرفہ ہو یا نکرہ مقصودہ، دونوں میں سے کوئی سا بھی ہو تو یبنا علی علامت الرفع، مبنی ہوگا وہ علامت رفع پر. جیسے ضمہ یا زیدوں میں یا رجلوں میں یا رجالوں میں یا مسلماتوں میں، دیکھو سب کے سب زید مفرد معرفہ ہے، رجل نکرہ مقصودہ ہے، رجال نکرہ مقصودہ یا مسلمات. مبنی بر علامت رفع ہوں گے، جیسے مبنی بر ضم ہے، یہ مثال ہے. مبنی بر الف ہوں گے یہ یا زیدان واو ہے، یا زیدونا واو. وَإِلَّا کا مطلب الا استثنائیہ نہیں ہے، یہ الا ہے ان لم یکن کذالک، یعنی ان لم یکن المنادا مفرد معرفتن او نکرتن مقصودہ، یعنی اگر منادا مفرد معرفہ یا نکرہ مقصودہ نہ ہو ينصب منصوب ہوتا ہے، یعنی معرب ہوتا ہے. جیسے یا عبداللہ، دیکھیے عبد نہ تو مفرد معرفہ ہے نہ ہی یہ نکرہ مقصودہ ہے، مضاف ہے تو منصوب ہے. یا ضاحکا وجہہ، اے جس کا چہرہ ہنسنے والا ہے، تو ضاحکا اس میں فاعل ہے، وجہہ میں عمل کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں شبہ مضاف. یا محمودن فعلہ، ہے وہ جس کا فعل تعریف شدہ ہے. یا طالعا جبلن، پہاڑ پہ چڑھنے والے، تو طالعا جبلن اس میں عمل کر. ٹھیک ہے، کیا سمجھے آپ کہ اگر منادا مفرد معرفہ، 5 صورتیں بتائی نا مفرد منادا کی. منادا یا تو مفرد معرفہ ہے یا نکرہ مقصودہ یا مضاف یا شبہ مضاف یا نکرہ غیر مقصودہ، 5 صورتیں ہیں. ان میں سے اگر مفرد معرفہ ہو یا نکرہ مقصودہ ہو تو مبنی پر علامت رفع ہوگا، ورنہ منصوب ہوگا، ورنہ منصوب ہوگا. اچھا یہ تینوں کے علاوہ منصوب ہوگا، ان 2 کے علاوہ مفرد معرفہ اور نکرہ مقصودہ. اچھا یہ دونوں صحیح. یا ناصرا لدین اللہ، یا مسافرا اليوم، یا ثلاثۃ وثلاثین رجلا. یا اندھے کا قول، کوئی نابینا ہے، نکرہ غیر مقصودہ ہے. یا رجلا خذ بیدی، اے آدمی ہاتھ پکڑ لینا میرا، اس سے پتہ تھوڑی ہے کسے کہہ رہا ہے، وہ مقصود ہی نہیں ہے. تو یا رجلن، جو یا رجلو تھا وہاں پر، یہاں پر یا رجلن ہے. آپ کہیں گے یار یا بھی وہی ہے، رجل بھی وہی ہے، وہاں پہ رجلو ہے، یہاں رجلن ہے. وہاں پہ نکرہ مقصودہ، وہاں نکرہ مقصودہ تھا، پتا تھا کس سے کہہ رہا ہے، یہ ہے نہیں، یہاں پہ نکرہ غیر مقصودہ ہے. یہاں ہاں اسے نہیں پتا میں کون سے مرد سے کہہ رہا ہوں، اندھے کو. لیکن میں اگر کہوں اے رجل یا رجلو، تو مجھے پتا ہے نا میں کسے کہہ رہا ہوں، انہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اب تو اسے اگر نکرہ مقصودہ ہوگا منادا تو مبنی پر علامت رفع ہوگا، لیکن اگر نکرہ غیر مقصودہ ہوگا یا رجلا خود پہ دے مرد پہ ہاتھ پکڑ لینا، کس سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، مقصود نہیں ہے. تو 2 حالتیں ہیں جس میں مبنی ہوگا. منادا کی 5 صورتیں بنی، جس کو آپ یا آیا حیا کے ذریعے سے کسی ایک حرف ندا کے ذریعے سے آپ آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس کی 5 صورتیں ہیں. یا تو وہ مفرد معرفہ ہوگا یا نکرہ مقصودہ ہوگا یا نکرہ غیر مقصودہ ہوگا یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف. اگر مفرد معرفہ ہو منادا، یا زیدو یا فاطمتو یا علیو یا محمدو یا زیدان یا زیدونا، تو مبنی ہوگا. آپ کہیں گے یار یہ یا زیدو، یہ کہ یا زیدانے جو کہا، زیدانے میں تو الف ہے، تو بدل گیا، اعراب ہے. تو نہیں، مبنی پر علامت رفع، جو علامت رفع جہاں ہوتی ہے وہی اسی پہ مبنی ہوگا. جیسے مفرد میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے زیدو، تثنیہ میں علامت رفع الف ہوتی ہے زیدانے، جمع میں علامت رفع واو ہوتی ہے زیدونا، تو مبنی پر علامت رفع ہوگا. ہاں، چاہے نکرہ مقصودہ ہو چاہے مفرد معرفہ ہو. لیکن اگر آپ کا منادا جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ مضاف ہو، عبداللہ، عبد مضاف ہے اللہ کی طرف، تو آپ کہیں گے یا عبداللہ، یعنی منصوب ہوگا منادا
منصوب ہوگا. یا آپ کا منادا نکرہ غیر مقصودہ ہو, ایک نابینا ہے, اس کے پبلک میں جا رہا تھا, اسے نہیں پتا میں کس مرد کو کہہ رہا ہوں, کہہ رہا ہے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لینا ذرا, تو اسے نہیں پتا میں کس سے کہہ رہا ہوں, تو منصوب ہوگا. یا رجلن, اب یہاں پہ یا رجلو نہیں کہیں گے, یا رجلن خذ بیدی, ٹھیک ہے. یا پھر آپ کا نکرہ شبیہ, وہ آپ کا منادو شبیہ مضاف ہو, یا طالعا جبلن, تو منصوب تو منادہ کی 5 صورتیں ہیں, ان میں سے 2 صورتیں مبنی بر علامت رفع ہیں, باقی منصوب ہیں. تو ہمارا جو بحث میں شامل ہے, ہمارا جو شاہد مثال ہے اس بحث میں, وہ کون سا ہے؟ نہیں, نکرہ مقصودہ کیسے مبنی بر علامت رفع والے ہمارے اس بحث میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ ہماری مفعول بہ کی بات چل رہی ہے, اس کے عامل کو حذف کرنا کب واجب ہے؟ جی کہاں؟ ان میں سے ہماری بحث میں شامل وہی ہیں جو منصوب ہیں, فعل مقدر ہے, یا اتلو ہو یا ادعو, لیکن بات تو پہلے مفعول بہ کی چل رہی نا, منصوبات کی ہماری مرفوع ہے بھائی وہ. تتمۃ ان المستغاث, بے شک مستغاث, یحفظ بالعامل استغاثہ. دیکھیے ایک منادہ کی طرح ایک ہوتا ہے مستغاث, ہوتا سیم ٹو سیم منادہ کی طرح ہے, یا آیا حیا کے ذریعے سے ہی, لیکن اس میں فرق ہے. کسی میت پہ آپ رو رہے ہیں یا کسی کو استغاثہ کہہ رہے ہیں, یا اللہ رو, یا زید مر گیا, یا زید مر گیا, اس کی میت پہ یا زیدہ آپ کرتے ہیں نا, واہ حسینہ, یا حسینہ آپ کرتے, واہ علیہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مستغاث یحفظ بالعامل استغاثہ, لام استغاثہ کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے, یا لزیدن, یا لزیدن, تو یہ مستغاث ہے. لیکن وہ یفتح ہو, اور اگر یہ مفتوح ہو جائے گا قبل الحاق الفہا, اگر الف استغاثہ اس سے مل جائے, الف بدون ہائی سکت, ہائے سکت کے ہٹ کے, یا زیدہ ہو نا وصلن او معہا, یا تو ملا ہوا یا اس سے ملا وصل ہوا ہوا, یا اس کے ساتھ وقت کی صورت میں, جیسے یا زیدہ, یا پھر کہ یا زیدہ, تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ مفتوح ہو جائے گا, مفتوح ہو جائے گا منادہ, یہ مستغاث کہلائے گا. اب یہ منادہ نہیں کہلائے گا. منادہ میں تو نارمل آواز دینے کو کہتے ہیں, لیکن رو کے پکار رہے ہیں, کسی کو استغاثہ دے رہے ہیں فریاد کے لیے, تو یا فریاد کر رہے ہیں, تو اسے مستغاث کہا جائے گا. فرق کچھ نہیں, بس نام کا فرق ہے. اور ہاں, ثم انما يراد نداؤه ان كان معرفة باللام, آپ جس کو ارادہ کر رہے ہیں ندا دینے کا, آواز دینے کا, اگر وہ معرب باللام ہو, الرجل ہو مثلا, تو وہاں پر کہیں گے یا ایھا الرجل, یا ایھا المرأۃ. اگر الف لام ہے آپ کے منادہ پہ تو یا ایھا لگائیں گے. لیکن اللفظ نہیں, جس کو منادہ اگر آپ کے منادہ پہ الف لام ہے, جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہو, ندا دینا چاہ رہے ہو, یا کے ذریعے, آیات کے ذریعے, حیا کے ذریعے, اس پہ اگر الف لام ہو, ٹھیک ہے, الرجل, اور آپ اس کو آواز دینا چاہ رہے ہیں, تو کیا ہے, یا الرجل نہیں کہیں گے, یا الرجل, جیسے میں ابھی کر رہا تھا, غلط کر رہا تھا میں, یا الزیدان, یا الزیدون, وہ غلط ہے. اگر الف لام ہے تو پھر یا ایھا الزیدان, یا ایھم الزیدان, یا ایھا کہیں گے. اور عورت ہے تو ایتھا. لیکن لفظ جلالہ یا اللہ جو کہتے ہیں آپ, اگر اس پہ الف لام ہو تو یا اللہم, یا اللہ نہیں کہتے ہم, یا نہیں کہتے, پھر اللہم کہتے ہیں. وہی استثناء من ذالک اس قاعدے سے جدا ہے لفظ اللہ. اس میں کہا جائے گا یا تو یا اللہ ہو, اور کبھی کبھی حرف ندا اس میں حذف ہو جاتا ہے, اور اس کے بدلے آ جاتا ہے اس کے آخر میں میم مشددہ, اللہم. منادہ ہے, منادہ ہے اللہم. ترجمہ کرتے ہوئے اے میرے پروردگار, اس چیز سے مستثنا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ باقی لفظ پہ اگر الف لام ہے, اگر اس کو آپ یا کے ذریعے سے آواز دے رہے ہیں تو ایو لانا پڑے گا, یا ایھا الرجل. لیکن آپ اللہ کے لیے نہیں کہیں گے یا ایھا اللہ,
وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین. ٹائم زیادہ ہو گیا، باقی کل توضیح دیں گے.